کہ اسلام کی نعمت جب اللہ نے عطا کی ہے، اس سے ہم فائدہ کب اٹھائیں گے؟ یعنی اس کا فائدہ ہمیں کب ہوگا؟ فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اس پہ عمل کریں گے. یعنی ہمیں اس کے اثرات کب ملیں گے؟ جب ہم اس پہ، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، مثال کے طور پر آپ کے سامنے پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، اور آپ پانی کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ ایسا میٹھا پانی ہے، اور یہ نہر کا پانی ہے، اور یہ فلٹر شدہ پانی ہے، اور اس میں اتنے منرلز ہیں، اور بڑا میٹھا ہے، اور اس کو پیو تو پیاس بجھ جاتی ہے، اور فلانا فلانا فلانا، لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں. 1 گھنٹہ تقریر کریں پانی کی تعریف پر، اور پھر آپ کہیں کہ 1 گھنٹہ تعریف کی لیکن پیاس ابھی بھی نہیں بجھی. پیاس ابھی بھی، جیسے پیاسا میں پہلے تھا، 1 گھنٹہ پانی کی تعریف کرنے کے بعد بھی پیاسا ہوں. ایسا ہی ہے نا؟ اگر آپ پانی کی 1 گھنٹے تک تعریف کریں گے تو پیاس ختم ہو جائے گی یا برقرار رہے گی؟ بتائیں. برقرار رہے گی نا. اگر آپ پانی کی 1 گھنٹہ تعریف کریں تو پیاس مٹ جائے گی؟ نہیں مٹے گی. اور ایک آدمی ہے جو پیاس کی 1 تعریف بھی نہیں کرتا، وہ پانی اٹھا کے پی لیتا ہے، اس نے 1 جملہ بھی نہیں کہا، پانی اٹھایا اور پی لیا، اس کی پیاس بجھ جائے گی. ہم نے اسلام کے ساتھ یہ کیا ہے، گلاس بنا کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، اتنا اچھا دین ہے، اس میں پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، والدین کے حقوق بھی ہیں، اولاد کے حقوق بھی ہیں، معاشرے کے حقوق بھی ہیں، حلال حرام جائز ناجائز سب کچھ ہے. پھر کہتے ہیں یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ہمیں تو قرآن میں تو آتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ بلند رکھے گا، ہمیں تو اللہ نے بلند نہیں رکھا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ فرماتے ہیں اگر تم مومن ہو تم سب پہ غالب رہو گے. ہم تو غالب نہیں ہیں. امریکہ ہم پہ غالب ہوا ہوا ہے، اسرائیل ہم پہ غالب ہوا ہوا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم اسلام کی تعریفیں تو بہت کرتے ہیں کہ اسلام ایسا اچھا دین ہے، اور ہر آدمی کو پتہ ہے والدین کے کیا حقوق ہیں، لیکن وہ والدین کے حقوق ادا کتنے کرتا ہے؟ ایک والد اپنے بیٹے سے کب خوش ہوگا؟ جب وہ والد کی تعریف کرے یا والد کے حقوق ادا کرے؟ بھائی والد بیٹھا ہے آپ کے سامنے، بیٹا کہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے ہماری بہت اچھی تربیت کی، آپ نے ہم پہ پیسہ لگایا، اور آپ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور آپ نہیں ہوتے تو ہم یہ ہو جاتے وہ ہو جاتے. وہ کہے اچھا بیٹا پانی پلا دو 1 گلاس، آپ کہیں نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ پانی آپ کو خود پینا ہو. اچھا بیٹا یہ 10 روپے لے کے مجھے باہر سے کوئی ٹافی لا کے دے دو، آپ کہیں سوری ٹافی آپ کو خود لانی ہے. تو آپ کی ان تعریفوں کا آپ کے ابا کو فائدہ ہے؟ وہ تھپڑ مار کے بولے گا جا بھائی یہ تعریفیں اپنے پاس رکھ. اور ایک بیٹا ہے جو ابا کی کوئی تعریف نہیں کرتا، کوئی تعریف ابا کی، کبھی اس نے نہیں کہا کہ ابو آپ بہت اچھے آدمی، لیکن وہ ابو کی خدمت کر رہا ہے. ابو کس سے خوش ہوں گے؟ خدمت کرنے والے سے یا تعریفیں کرنے والے سے؟ خدمت کرنے والے سے خوش ہوں گے. اب دیکھیں مثال کے طور پر بیٹا والد کا حق ادا کرے، والد کا ادب کرے، اس کا احترام کرے، اس کی بات مانے، تو والد خوش ہوگا نا. والد کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. والد اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھے، ان پہ شفقت رکھے، ان کی تربیت کرے، ان کو تعلیم دلائے، جو ان کے حقوق ہے وہ ادا کرے، تو اولاد کیا ہوگی؟ خوش ہوگی. تو اس کا مطلب اسلام پہ عمل کیا تو والد بھی خوش، بیٹا بھی خوش. اسلام پہ عمل کیا تو والد بھی خوش ہو گیا اور بیٹا بھی خوش ہو گیا. پڑوسی کے حقوق ہم نے پڑھے کہ پڑوسی کے یہ حقوق ہیں. آپ کھانا پکائیں تو پڑوسی کو بھی تھوڑا سا بھیج دیں. پڑوسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو برداشت کر کے صبر کر کے پی جائیں کہ چھوڑو پڑوسی یہ خیر ہے. تو جب آپ پڑوسی کے ساتھ ایسے رہیں گے تو پڑوسی کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. اور آپ کے ساتھ بھی وہ ایسا کرے تو آپ بھی کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. تو یہ خوشی کس وجہ سے ملی؟ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ملی. ایسا ہی ہے نا؟ ان چیزوں کو آپ اپلائی کرتے چلے جائیں. بھائی کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، کاروبار میں حلال حرام کے مسائل ہیں،
سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا، کرپشن سے بچنا، خیانت سے بچنا، بے ایمانی سے بچنا، دو نمبری سے بچنا، فراڈ سے، دھوکے سے، ان چیزوں سے بچنا. تو اگر ان چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ زندگی بن جائے گی نا ہماری.